بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہے۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج درود شریف کے مشاہدات کا انسائکلوپیڈیا کی قسط نمبر 29 آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ شیخ مسعود دراری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بلاد فارس کے صلحاء میں سے تھے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور شغل یہ تھا کہ وہ موقف میں جہاں مزدور لوگ آ کر بیٹھتے تھے تاکہ ضرورت مند لوگ ان کو مزدوری کے لیے لے جائیں، شیخ مسعود وہاں جاتے اور جتنے مزدور مل جاتے ان کو اپنے مکان پر لے آتے۔ ان مزدوروں کو یہ گمان ہوتا شاید کوئی تعمیراتی کام ہوگا جس کے لیے ہم بلائے گئے ہیں، مگر حضرت موصوف ان کو بٹھا کر فرماتے کہ بیٹھو اور درود شریف پڑھو، اور خود بھی ساتھ بیٹھ کر پڑھتے۔ جب عصر کے وقت چھٹی کا ٹائم آتا تو جیسے کام کروانے والے مزدوروں سے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا کام اور کر لو، ایسے ہی حضرت موصوف ان سے فرماتے کہ تھوڑا سا اور پڑھ لو، اور پھر ان کو پوری مزدوری دے کر بھیجتے تھے۔ شیخ موصوف اپنے عشق و محبت کی بنا پر بیداری میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوتے تھے۔ میرے عزیزو، قسط نمبر 28 میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ درود شریف کے مشاہدات یا روحانی خواب بند ہونے کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ اگر سلسلہ بند ہو جاتا ہے تو اس کو بحال کیسے کیا جائے۔ اس میں ہم نے پہلی دو وجہ سن لی کہ کیوں یہ سلسلہ بند ہوتا ہے، اور پھر اس کا حل بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگ لے۔ شکرانے کا میں نے آپ کو قرآن کی آیت کا حوالہ دے کر وضاحت کے ساتھ سمجھایا۔ اب بات یہ آتی ہے کہ معافی مانگنے میں کیا منطق ہے، کیا راز ہے۔ اس کو قرآن کریم کی روشنی میں ذکر کروں تو اللہ پاک نے فرمایا، سورۃ النساء آیت نمبر 64 کا مفہوم ہے ترجمے کا، اور اگر یہ لوگ کہ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر حاضر ہو کر معافی مانگ لیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کر دیں، یعنی شفاعت کر دیں، تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے ہیں۔ ایک مختصر حدیث کے مفہوم سے اس بات کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس عقیدے کو بڑی تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑی جماعت نے عتبی نامی یا عتبہ نامی شخص کا ایک مشہور و معروف واقعہ ذکر کیا ہے۔ ان میں ابو منصور صباغ بھی شامل ہے۔ عتبی کا کہنا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اقدس کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک دیہاتی شخص آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو، میں نے اللہ کا کلام سنا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ توابا رحیمہ۔ اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تمہارے پاس آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے شفاعت کرتے ہیں، تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے ہیں۔ اب میں آپ کے پاس اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے کے لیے آیا ہوں، یعنی کہ وہ شخص جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھڑا ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کر رہا ہے، کہتا ہے کہ میں اب آپ کے پاس اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے کے لیے آیا ہوں،
اور اس کے لیے آپ کو اپنے رب کے ہاں وسیلہ بناتا ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ دیہاتی شخص اپنے اشعار میں کہنے لگا، جن کی ہڈیاں میدانوں میں دفن کی گئیں اور ان کی خوشبو سے میدان اور ٹیلے مہک اٹھے ہیں، اے ان سب سے بہترین ہستی، میری جان اس قبر پر قربان ہو جس کا ساکن تو ہے، جس میں عفت، سخاوت اور کرم مدفون ہے۔ یہ کہہ کر وہ دیہاتی آدمی چلا گیا۔ قطبی کہتے ہیں مجھے نیند آ گئی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، قطبہ اٹھو اور اس دیہاتی کو خوشخبری دے دو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا ہے۔ میرے عزیزو، امید ہے آپ کو پچھلی ویڈیو اور اس ویڈیو کو سن کر شکرانے اور معافی مانگنے کا مقصد سمجھ آ گیا ہوگا۔ جب آپ پر روحانیت کے سلسلے بند ہو تو آپ لوگ اپنے اندر کمی تلاش کرتے ہوئے شکرانے کو بڑھا دیں، یعنی درود پاک محبت اور توجہ سے زیادہ پڑھنے لگ جائیں۔ اللہ پاک آپ کو مزید عطا کرتا چلا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی لازمی معافی مانگے۔ معافی مانگنے کا طریقہ یہی ہے، آپ 2 رکعت نماز نفل توبہ استغفار کے پڑھیں، اس کے بعد دعا میں اپنی جو ہے وہ گفتگو کرے، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ معافی کس طرح مانگنی ہے، کن الفاظ کا چناؤ کرنا ہے، اس طرح آپ اپنی دعا میں معافی مانگے، کیونکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے رب تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچتا ہے، اللہ پاک اسے قبول کر ہی لیتے ہیں، خواہ وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو۔ واصف علی واصف لکھتے ہیں نا کہ اب میرے گناہوں کا احتساب کس لیے، اب واسطہ دیا ہے تمہارے حبیب کا۔ امید ہے آپ کو ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔